بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا لیکچر ہمارے سلیبس کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کل ہم نے امیر مینائی کا تعارف پڑھا تھا اور ہم نے بات کی تھی حمد نعت وغیرہ کے حوالے سے کہ بلحاظ موضوع اور بلحاظ ہیئت تو خیر ہم نے بات ابھی نہیں کی، وہ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ آگے چل کے، آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم سلیبس کے حوالے سے ساری بات چیت کر لیں، اس کے بعد کچھ چیزیں ایکسٹرا ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو آنی چاہیے، آپ کو ان کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے، اس پہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ نظم بلحاظ موضوع پہ ہم نے بات کی تھی، جس میں حمد نعت قصیدہ وغیرہ کی میں نے بات کی، منقبت آپ کو سمجھائی۔ یہاں پہ ہم جو بات چیت کر رہے ہیں وہ ہے نعت کے حوالے سے۔ تو کل ہم نے امیر مینائی کا تعارف پڑھا تھا، آج ہم کریں گے نعت کی ریڈنگ اور اس کی کریں گے تشریح۔ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو لکھواؤں گا بورڈ پہ، آپ نوٹ بکس لے کے بیٹھیں، پینسلز لے کے بیٹھیں اور الفاظ کے معنی نوٹ بک پہ نوٹ کریں اپنے پاس۔ اسی طرح ہم جو تشریح کریں گے اس میں بھی جو پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ اپنے پاس لکھیں گے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے، پہلا شعر ہے: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ پہلا لفظ ہے صبا۔ صبا کے معنی ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اس کی سوچ اتنی پاکیزہ ہے اور وہ نبی پاک کا اتنا احترام کرتا ہے کہ وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت جتاتا ہے، اپنی محبت کی تشریح کرتا ہے، اپنی محبت کو ایکسپلین کرتا ہے، بلکہ جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے یعنی مدینہ میں، تو شاعر اس مدینے کی بھی تعریف کرتا ہے۔ اگلے دن میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو وہ صاحب کہتا جب میں مدینے گیا حج کرنے کے لیے تو جولائی کا مہینہ تھا، جولائی یا اگست کا مہینہ تھا، تو کہتا میں اپنے پاک نبی کے شہر میں مدینہ میں جب تک رہا میں نے جوتی نہیں پہنی۔ میں گلیوں میں، بازاروں میں، حج کے دوران مسجد میں جہاں بھی آیا گیا ہوں میں بغیر جوتی کے رہا ہوں۔ تو مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ یار تم چلو سمجھ آتی ہے مسجد میں تو ہم جاتے ہیں، ظاہر ہے جوتی کے بغیر جائیں گے، جوتی پہن کے تو نہیں جائیں گے۔ تم عام بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جوتی نہیں پہنتے ہو، تمہیں گرمی نہیں لگتی، ہمارے پاؤں نہیں جلتے؟ میں نے کہا جلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہا پھر تم جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ کہا میں اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا جوتی والا پاؤں اس جگہ پہ آ جائے جہاں پہ میرے پاک نبی کے پاؤں لگے ہوں۔ عقیدت کی، احترام کی انتہا ہے۔ تو شاعر نے بھی وہی بات بیان کی کہ صبا یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا کو شاعر مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو جتنی بھینی، خوشبو والی، تازہ، صاف ستھری ہوتی ہے، مجھے یقین ہے کہ تو کہاں سے آتی ہے؟ مدینہ سے آتی ہے، کہ اتنی اچھی، اتنی ٹھنڈی، اتنی پیاری اور صاف ستھری ہوا مدینہ کے علاوہ اور کہیں سے نہیں آ سکتی۔ عشق کا، اپنی محبت کا کے بیان کا ایک یہ انداز ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ وہی بات میں نے پہلے کی، کتنی جو مہک والی ہوا ہے، بھینی بھینی خوشبو والی ہوا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ اے ہوا، صبح کی ٹھنڈی ہوا، تو جب
چلتی ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں جو آتی ہیں صبح، اس میں جو خوشبو، پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، یہ یقینی طور پر اس میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے، اور صبح کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا مدینے کے علاوہ اور کہیں سے نہیں آ سکتی۔ پھر کہتا ہے سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، ایک بات بیٹا یاد رکھیے، انسان بولتا ہے، اس کی بہت سی زبانیں ہیں۔ ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں، بہت سی زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں، اردو، پنجابی، سندھی، سرائکی، ہندکو، پہاڑی، پٹھواری، بلوچی، سندھی، پشتو وغیرہ۔ اسی طرح دنیا بھر میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، انگلش، فرینچ، چائنیز، جاپانی، ملاوی، سری لنکن، ہندی، فلپائنیز، بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں زبان سے بولنا۔ پرندے بولتے نہیں ہیں، پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں، اور آج تک شاید ایسے بہت سے پرندے موجود ہیں دنیا پہ جو ڈسکور ہی نہیں ہو سکے، جن کو ہم آج تک پہچان ہی نہیں پائے، جن کے بارے میں آج تک پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ سارے پرندوں کی بولنے کی آوازیں مختلف ہیں، چڑیوں کے بولنے کی آواز مختلف ہے، کوے کی مختلف ہے، عقاب کی مختلف ہے، طوطے کی الگ ہے۔ تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ شاعر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کہتا ہے کہ اے میرے پاک نبی، میں جب بھی پرندوں کو بولتے ہوئے سنتا ہوں، طوطی و بلبل کی آواز سنتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو آپس میں آوازیں نکالتے ہیں، آپس میں جو باتیں کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اے نبی تیرا ہی تذکرہ کر رہے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر وہ تیرا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ حسرت کے معنی ہوتا ہے تمنا، خواہش۔ شاعر کہتا ہے اے میرے نبی، دیکھیے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی شان سے، اس کی خوبیوں سے پہچانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ اور آخری پیغمبر تھے، ان کی تعلیمات آج بھی دنیا میں رائج ہیں اور قیامت تک رائج رہیں گی۔ اس لیے نبی سے اظہار محبت، نبی سے احترام کا اظہار، نبی سے عقیدت کا اظہار جو ہے وہ ہماری فطرت کا، ہماری سوچ کا حصہ ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے میرے نبی، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ حسرت ہے، میری یہ تمنا ہے کہ اے میرے نبی میں جب تک زندہ رہوں تیرے ہی در پہ، اور مروں تو بھی تیرے ہی در پہ۔ ہم کہہ سکتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، نبی پاک کو دنیا سے رخصت ہوئے راؤنڈ اباؤٹ 1400 سال ہو گئے، ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کے در پہ 24 گھنٹے پڑے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ ہو بہو اور منوان عمل کریں، اس سے ہمیں اپنے نبی کے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ تو یہاں پہ اس خواہش کا اظہار بھی اب لکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں اے میرے نبی آپ کی بتلائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کے کرتا ہوا زندہ رہوں، اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو میری زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد ہو، تب بھی میں میرے نبی آپ کو یاد کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ہم تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میری یہ حسرت اور خواہش ہے کہ اے میرے نبی میں آپ کے ہی در پہ جیوں اور آپ کے ہی در پہ مروں۔ جمیں جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔
لفظ ہے جلوہ، جلوہ سے مراد یہاں پہ ہے روشنی، نور۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے نبی، میری آنکھ جس طرف بھی جمتی ہے، یعنی میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں، میں جس طرف بھی غور کرتا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ جو یکسو ہو دل، میرا دل ایک نقطے پہ، ایک مرکز پہ رک جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی چار سو ہے، چار سو کے معنی چاروں طرف۔ چاروں طرف کون ہے؟ تو وہی چار سو ہے، مراد ہے۔ شاعر کہتا ہے اے میرے نبی، میں دنیا میں جس طرف بھی نگاہ دوڑاتا ہوں، مجھے یہ جو کائنات قائم نظر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے۔ روایت ہے، کہا گیا کہ اے نبی، اگر ہم تمہیں پیدا نہ کرتے تو شاید کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتے۔ میرے نبی سے میرے رب کی محبت کا انداز ہے، میرے رب کی محبت کا بیان ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہوں، میری نظر جب ایک نقطے پہ مرکوز ہو جاتی ہے، مطلب میں اگر ایک درخت دیکھتا ہوں تو اس کے بنانے والے کی شان بیان کرتا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے عقیدتیں بھر جاتی ہیں کہ ایک ننھے سے بیج سے، ایک چھوٹی سی قلم سے اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا پودا میرے رب نے کیسے بنا دیا۔ اور پھر جب رب کہتا ہے کہ میں نے یہ کائنات اپنے نبی کے لیے بنائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں، جہاں بھی جس چیز کی طرف میری نگاہ اٹھتی ہے، میرے نبی، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کی ذات مبارکہ کی تجلیاں موجود ہیں، آپ کی ذات مبارکہ کے جلوے موجود ہیں، آپ کی ذات مبارکہ کا نور موجود ہے۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے۔ حرمت احترام سے ہے، یہاں مراد ہے عزت۔ عزت، آبرو، آبرو کے معنی بھی ہوتے ہیں عزت۔ شاعر کہتا ہے اے اللہ، اے میرے نبی، میری ذات کی حرمت، میری ذات کا احترام، میری ذات کی عزت اس بات میں ہے کہ اے میرے نبی، میں آپ کی ذات پہ اپنی جان قربان کر دوں۔ یہ خواہش ہے، اپنی خواہش کا اظہار شاعر نے کیا ہے کہ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یعنی اے میرے نبی، اگر مجھے آپ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو میں اس سے بھی باز آنے والا یا رکنے والا نہیں ہوں۔ اس سے بڑی، پیارے بچوں یہ بات یاد رکھیے، اس سے بڑی محبت کا جو کہہ لیں بیان ہے، یا محبت کی جو تشریح ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کی آپ عزت کرتے ہیں، جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ جان دینے کو بھی تیار ہو جائیں۔ انسان پیسے دے دیتا ہے، عزت دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، ساتھ دے دیتا ہے، جان قربان کرنا یہ محبت کا یا عقیدت کا یا عزت کا، اس کی کہہ لیں یہ آخری سٹیج ہے، یہ عروج ہے، یہ معراج ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اے میرے نبی، میں آپ کی ذات کی حرمت کے لیے جان کی قربانی دینے سے بھی گریز کرنے والا نہیں۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بتو لا مقام بتو ہے۔ یہاں ہے ظہور، ظہور کے معنی ظاہر ہونا، وہاں نور تیرا، عرش پہ کہا اے نبی تیرا نور ہے، نور نبوت یہاں پہ مراد ہے، کیونکہ رب رحیم نے فرمایا قرآن مجید میں قل انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اے نبی آپ کہہ دیں میں بشر ہوں آپ جیسا۔ فرق کیا ہے؟ مجھ پہ وحی اترتی ہے، میں اعلیٰ ترین بشر ہوں، مجھ سے بہترین بشر میرے رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ تو کہا مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے، میرے دل میں بھی تو ہے،
اور میرے آس پاس بھی تو ہے، میں آپ کو محسوس کرتا ہوں، آپ مجھے نظر تو نہیں آتے لیکن اے نبی میں آپ کو محسوس کرتا ہوں۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بے داغ لالا، لالے کا پھول ہوتا ہے، یہاں پہ میرے عزیز بچوں، شاعر نے میرے نبی کو ایسے پھول سے تشبیہ دی ہے جو سفید رنگ کا ہوتا ہے اور بے داغ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کی جو بے خار گل ہے، بے خار کے معنی بغیر کانٹے کے، گل کے معنی پھول۔ وہ تو ہے اے میرے نبی، آپ ایسی ذات ہیں کہ ایسی ذات ہیں جو ایسے پھول کی مانند ہے جس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے، اور آپ ایک پھر ایسے پھول کی مانند ہیں جس کے ساتھ کانٹے نہیں ہیں۔ ہم آسانی کے لیے تشریح کرتے ہوئے یہ لکھیں گے کہ شاعر کے کہنے کے مطابق میرے نبی کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے جس میں کوئی ایسی خامی موجود نہیں ہے جس پہ انگلی رکھی جا سکے۔ یعنی پوری جو نعت ہم نے پڑھی، اس میں شاعر کا جو کہنے کا مطلب ہے، مرکزی خیال آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے، شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، اور اس نے مختلف انداز بیان اختیار کی ہیں۔ کہیں اس نے کہا ہے کہ میرے نبی کی جو ذات ہے وہ ایسی پھول کی مانند ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، ایسے پھول کی مانند ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے نبی کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے جس میں کسی قسم کی کوئی بھی خامی موجود نہیں ہے۔ کہیں وہ کہتا ہے میرے نبی تو میرے نزدیک، میرے اندر، میرے باہر، مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوتا ہے، اور میری خواہش یہ ہے، میری عزت یہ ہے، میری آبرو اس بات میں ہے کہ میں آپ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ کہیں اس نے کہا ہے کہ میری حسرت ہے میرے نبی کے، میں اے میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں جیوں اور آپ کی راہ میں ہی مروں۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اے میرے نبی جب تک میں زندہ رہوں آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے زندہ رہوں، اور جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوں تو میری زبان پہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات موجود ہوں، تاکہ نہ صرف میری دنیا کامیاب ہو سکے بلکہ میں آخرت میں بھی کامیاب و کامران اور سرخرو ہو جاؤں اپنے رب کے سامنے۔ یہ ہمارا الحمدللہ مسلمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر اس مسلمان کی شفاعت کریں گے جو کلمہ گو ہے، جس نے نیک نیتی سے اور دل سے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس کی شفاعت مجھ پہ لازم ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں۔ اصل اسلام یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ منوان عمل کریں، تاکہ ہماری نہ صرف دنیا بہترین ہو سکے بلکہ ہم آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ ہمارا تشریح کا جو لیکچر تھا وہ ہوتا ہے ختم۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے مشق۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔